الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری معزز ماؤں بہنوں اور محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستانی مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں اور ان کا قرآنی حل، اس عنوان پر آج یعنی تیسرا سمجھیے کہ پارٹ ہے جو آپ کے سامنے اس وقت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس موضوع پر ابھی تک دنیا بھر کے حالات کے علاوہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کو کسی قدر ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا، اور جہاں پر بھی لوگ مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں پر حالات کتنے خراب ہونے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے بچاؤ کی مختلف تدبیریں کر رہے ہیں، تو اس میں سے چند نکات پر میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے حالات کے ذریعے سے کہ یہ چونکہ اللہ کا عذاب ہے، تو اس سے بھاگ نکلنا اور بچ نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسے عذاب میں گرفتار کر لیا جائے، تو پھر چاہے وہ کتنا پولیٹیکل پاور رکھنے والا ہو، یا مال و دولت رکھنے والا ہو، یا فزیکل سٹرینتھ رکھنے والا ہو، یا انٹیلیکٹ رکھنے والا ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی طاقت رکھنے والا ہو، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اور پھر عزیز ساتھیوں، میں نے کل آپ کے سامنے دو بنیادی اصول ہے نا قرآن کی روشنی میں بتائے کہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی رسپانسیبل ضرور ہوتا ہے نا، اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پر مصیبت ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ Therefore, according to the Quran, we are responsible for our situation۔ پھر دوسری جو بات تھی کہ ہمارے حالات کب بدلیں گے، کب سدھریں گے، تو پھر اس کا رول آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی اندرونی حالت کو ہے نا، اپنے انفس کو، اپنی مینٹیلٹی کو، ایٹیٹیوڈ کو، جب تک وہ قوم چینج خود نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کی حالات نہیں بدلتے۔ ٹھیک ہے عزیز ساتھیوں، اب اس کے آگے یعنی ہم جب بڑھتے ہیں تو پھر یہ ایک سوال سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ظلم کرنے والوں کو آخر کیوں ہلاک نہیں کر رہا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوال ہے۔ اس کا کچھ حصے کا یعنی ڈسکشن کل آلریڈی ہم نے کر لیا ہے نا، جب ہم نے یہ دیکھا تھا، یہ ڈسکس کیا تھا کہ آیا یہ سچویشن جو ہے یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ یہ سچویشن عذاب ہے یا آزمائش ہے نا، تو وہاں پر یعنی کچھ نکات، کچھ ہائی لائٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے جو بڑی آسانی سے ہم یعنی کہ پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ عذاب کی حالت ہے، یہ آزمائش نہیں ہے۔ اوکے، پھر بھی اب دیکھیں، چونکہ امت مسلمہ کے اندر ایک نریٹو چل رہا ہے نا، اب لوگ حالات سے واقف ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو پھر یعنی کم از کم جو لوگ کہ بھئی آخر یہ سچویشن تو جو ہے دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، کیا کیا جائے، ہے نا، تو اب جب اہل علم سے رجوع کیا جا رہا ہے تو پھر وہاں سے ایک جواب آ رہا ہے نا، تو وہ کیا ہے نریشن میں آپ کو بتاؤں، وہ نریشن مطلب یہ ہے، نریٹو یہ ہے کہ بھئی دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم چونکہ ماننے والے ہیں ہے نا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگرچہ کہ ہم بہت گنہگار ہیں ہے نا، اور ہمارے گناہ کیا ہیں، تو مطلب ہم دین سے دور ہیں، نمازوں کی پابندی ہم نہیں کر رہے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، مگر پھر بھی یعنی یہ سب بھی ہے، اور اس میں بعض لوگ یہ بھی مطلب ایڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے، بہت کم ہے،
مگر ایسا بولنے والے بھی ہیں کہ بھائی دعوت کا کام ہم نے نہیں کیا ہے نا, اتنے صدیوں سے ہم اس قوم کے ساتھ میں رہتے ہیں اور ہم نے جو ہے حق کا پیغام ان کو جو ہے آج تک نہیں بتایا. اعتراف, اپنے غلطیوں کا اعتراف. لیکن مسلمانوں مایوس مت ہو, کیونکہ ان ظالموں کو, ان فاسد طاقتوں کو اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے. وہ کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ڈیل کا معاملہ ہے نا. اللہ تعالیٰ فوری ان ظالموں کی گرفت نہیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل کرے گا تو پھر وہ رہ جائیں گے, وہ برباد ہو جائیں گے. یعنی اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے, اے مسلمانوں صبر کرو ہے نا. اور صبر میں کیا کرو, نمازاں پڑھ لو, دین سے دور ہے دین سے قریب ہو جاؤ, قرآن سے دور ہے قرآن سے قریب ہو جاؤ ہے نا. یہ اس قسم کی باتیں یعنی لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں. ایسا نریٹو اور اس طرح کی بات مطلب آپ نے بھی سنی ہے یا نہیں, نام میں پلیز مجھے بتائیے, چیٹ میں بتائیے. ہاں چیٹ ونڈو اوپن رکھیں تاکہ مطلب سوال جواب میں تیزی ہو اور آسانی سے مطلب ہم ہے نا کمیونیکیٹ کر پائیں تیزی سے. اوکے, سنا ہے نا, مطلب ایک بھائی کا جواب آ گیا انل بھائی کا کہ سنا ہے, ٹھیک ہے. ایسا یہ عام ہے. اوکے, یہ دونوں باتیں ہیں اور وہ بیک وقت بتائے جا رہے ہیں. ہم کمزور ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, یہ بھی بول رہے ہیں, لیکن ساتھ میں بول رہے ہیں کہ یہ ظالموں کو اللہ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے. تو لہٰذا اب ذرا جو حالات ہیں اس پر آپ صبر کر لیجئے ہے نا, اور ڈٹے رہیے, جمے رہیے. اور یہ چونکہ مطلب اگرچہ کہ یہ یعنی آنسر صحیح ہے نا کسی حد تک, ایک پارٹ اس کا, بھئی ہم دین سے دور ہیں, ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا, اور یعنی نماز کی پابندی جو ہے بہت کم ہے امت مسلمہ کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ امپروومنٹس آنے چاہیے ہے نا, یہ مطلب اس سے کوئی انکار نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بھائی دین سے دور ہیں, دین سے قریب ہو جائیے. تو اب دین میں تو مطلب سینکڑوں تعلیمات, کئی احکامات ہیں. مطلب بندہ اب شروع کرے تو کہاں سے کرے, کوئی اسپیسیفک غلطی اس سے اگر بتائی جائے تو بھئی آپ پہلے یہ درست کر لو, پھر بعد میں یہ, پھر بعد میں یہ ہے نا. موسٹ امپورٹنٹ مطلب جو بڑی مسٹیک ہو رہی ہے وہ یہ ہے دین سے دور. یہ تو مطلب ایک بہت ویگ اور بہت یعنی جنرک بات ہو گئی. قرآن سے دور, تو قرآن میں تو سینکڑوں احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہے نا, کئی باتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے یعنی پرہیز کرنے کا اور باز آنے کا جو ہے حکم دیا ہے, اور کئی چیزیں ہیں جو اختیار کرنے کا اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے. میں شروع کہاں سے کروں؟ اور پھر دین مطلب جیسا تصور ایک عام انسان کے سامنے آتا ہے, اما دین بولے تو ایک بہت بڑی چیز ہے بھائی, یعنی اپنے بس کا تو نہیں ہے نا. سمپل الفاظ میں بھائی ہم اتنے دیندار ہے نہیں, ہم اتنے کیا بھی نیک ہے نہیں, ہمارے بس کا نہیں ہے بولے تو انہیں پھر وہ آلریڈی وہ سولوشن دیے سبھی انہیں سائڈ میں رکھ دیتا ہوں. دین پہ عمل کرنا ہو تو بھائی دین تو بہت بڑی چیز ہے نا, ہمارے جیسے گنہگاروں کے بس کی بات نہیں ہے. اوکے, تو عزیز ساتھیو یہ نیریٹو چونکہ چل رہا ہے, اور یہاں پہ جو تسلی دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے نا. اور پھر وہ آیتیں سنائی جاتی ہیں. الیکشنز ہوئے 2014 میں, اور نتیجہ یہ آیا کہ بی جے پی حکومت میں آئی. واٹس ایپ گروپوں کے اندر, مسلم گروپس کے اندر آیتیں سرکولیٹ ہونے لگی. ٹھیک ہے, کیا ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ہے نا. ڈرو مت, غم مت کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. لہٰذا مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے, مایوس ہونا نہیں چاہیے, یہ غم کرنا نہیں چاہیے ہے نا. حالانکہ اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری مسٹیک, ہماری غلطی کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بھئی تم ہی غالب رہو گے اگر تم ان کنتم مؤمنین, تم مومن ہوگے تو تم غالب ہوگے. اللہ کنڈیشن وہاں بتا رہا ہے, رول بتا رہا ہے. وہ رول غائب ہو گیا, وہ سامنے کا حصہ لے لیا آیت کا, اب لے کے جو ہے نہیں آپ کو ڈرنے کیا. دیکھو اللہ کیا بولے, اللہ تعالیٰ بولے ڈرو مت غم مت کرو, تم ہی
غالب رہو گے, اللہ بولے نا تم ہی غالب رہو گے, ختم, اب ہم غالب ہونے والے ہیں. ارے بھائی کنڈیشن ہے وہاں پر, کنڈیشن یہ ہے کہ ان کنتم مومنین, اور اگر غالب نہیں ہوئے بلکہ مغلوب ہو گئے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بھائی آپ مومن نہیں ہیں, آپ کے ایمان میں یا مطلب کمی آ گئی, پہلے سے زیادہ آپ مغلوب ہو گئے, یعنی پہلے سے زیادہ اور ایمان کے اندر کمی آ گئی, لہٰذا آپ اور نیچے جو ہے چلے گئے. یہ نہیں سمجھایا گیا, بلکہ الٹا اس کا مس انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو تسلی دی گئی, ہمت دلا دیا گیا, اور پھر کیا ہے کہ بھائی صبر کر لو, اللہ نے والا ہے. یہ اب ذرا مطلب اس سوال پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان ظلم کرنے والوں کو آخر کیوں ہلاک نہیں کر رہا؟ کیا واقعی میں مطلب بس وہ ڈھیل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے, بس اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے نا, ڈھیل دے رکھی ہے, اور بس چونکہ وہ ڈھیل کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا لہٰذا ہلاک نہیں کر رہا, ورنہ کرنے ہی والا ہے؟ یا پھر مطلب سچویشن کچھ ٹوٹلی الگ ہے, ڈیفرنٹ ہے نا, وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ غور کریں, ہے نا, یہ اصول ہیں دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں, یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اوکے, کیا ہے دیکھیے یہ قانون؟ وما اہلکنا من قریۃ, اور ہم نے کبھی کوئی ایک بستی بھی ہلاک نہیں کی, یعنی انسانیت کی شروعات سے لے کر آج تک کا ایک قانون اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وما اہلکنا من قریہ, ہم نے کبھی ایک بستی بھی ہلاک نہیں کی, بستیوں میں سے کسی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا, الا سوائے ایکسپٹ, ایک کنڈیشن اللہ بتا رہے ہیں, ایک شرط ہے, وہ شرط جب تک پوری نہیں ہوئی ہم نے کبھی کوئی ایک بستی بھی ہلاک نہیں کی. کیا ہے وہ شرط؟ الا لہا منذرون, جب تک اس بستی کے پاس خبردار کرنے والے, ہوشیار کرنے والے, ڈرانے والے جب تک نہیں آئے, ہم نے کبھی کوئی بستی ہلاک نہیں کی. بھائی ساتھیوں, سوال ہے آپ لوگوں سے, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اوکے, پرسنل مطلب آپ ایک اپنا بھی جائزہ لیجئے, میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جائزہ لیں, ٹھیک ہے, اور پھر ایک جنرل جائزہ بھی لیں, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے آس پاس کے سارے وہ لوگ جن کو ہم غیر مسلم بولتے ہیں, کیا آپ نے ان کو خبردار کر دیا؟ آپ نے اپنی بستی کے غیر مسلموں کو خبردار کر دیا کیا, ہاں یا نہ؟ اوکے, اور اگر کسی کو جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے تو پلیز آپ مت دیجیے جواب, کوئی بات نہیں, آپ اپنے آپ کو جواب دے لیجیے, کیونکہ دراصل ہر معاملہ جو ہے وہ بندے کا اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے, کوئی آپ میرے سامنے جواب دینے کے جو ہے مکلف نہیں, ہے نا, اچھا, نہیں دیا, اپنے ساتھ میں بسنے والے لوگوں کو, اپنے بستی کے لوگوں کو ہم نے خبردار نہیں کیا. تو اب آپ بتائیے, کیا اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق کیا آپ کے آس پاس رہنے والے غیر مسلم, وہ ہندو ہوں گے, وہ RSS کے ہوں گے, وہ BJP کے ہوں گے, کون سے کٹر لوگ ہوں گے, بہت ستا رہے ہوں گے اگرچہ کے مسلمانوں کو, کیا اللہ انہیں ہلاک کرے گا؟ ہاں یا نہ؟ کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں ڈرایا نہیں, ہم نے انہیں خبر, قانون بتا رہا ہے کہ اس نے کبھی کوئی بستی بھی ہلاک نہیں کی جب تک اس بستی کے پاس ڈرانے والے, خبردار کرنے والے نہیں آ گئے. تو انڈیا کی میجورٹی پاپولیشن کو ہم نے خبردار نہیں کیا, اور ہم خود اس بات کے شاہد ہیں, ہم خود اس بات پر گواہی دیتے ہیں, اور دوسروں کا چھوڑی, کیونکہ کچھ لوگوں نے دعوت کا کام کیا ہے نا, وہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے ان کی تعداد, اور پھر کتنے لوگوں نے قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعوت دی, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعوت دی, وہ تو ابھی ڈسکشن ابھی باقی, اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پچھلی کلاسوں کے اندر آئی ہیں کہ اللہ نے کیا کہا تھا اور ہمارا رویہ کیا ہے نا. جب لوگوں کو خبردار ہی نہیں کیا گیا ہے نا, عموماً اجمالاً اوور آل ہم بات کر رہے ہیں, تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا؟ پتہ چلتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کیوں آپ کے لیے قانون توڑے گا؟ بلکہ اللہ قانون آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. اور آگے دیکھیے آیت, اگلی آیت, ذکرا, یاد رکھو یہ بات, اے مسلمانوں یاد رکھو یہ بات, وما کننا ظالمین, ہم ہرگز ظالم نہیں ہیں. کیوں یاد دلانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہے نا, کیونکہ مسلمان ایسا
سوچنے لگیں گے، یہ نیریٹو چلے گا، بہت عام ہو جائے گا کہ مسلمانوں اگرچہ کہ تم نے کوئی بات حق بات لوگوں کو نہیں پہنچائی، تم نے نہیں ڈرایا، مگر ان ظالموں کو اللہ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے، ایسی جھوٹی تسلی مسلمانوں کو دی جائے گی، اور مسلمان وہ تسلی پا کر خاموش بیٹھ جائے، ہے نا؟ کیونکہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ صبرج کریں گے نا، اور اپنے مصروفیات کے اندر مگن رہیں گے، اور کیا کریں گے؟ جیسا زندگی چل رہی ویسی چلیں گے، کیونکہ کوئی کلیئر ڈائریکشن تو پھر مل رہا نہیں، سوائے اس کے کہ دین کے قریب ہو جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، ہے نا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، نمازاں پڑھ لو، کریے یہ سب، یقیناً کریے، میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہا، لیکن اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب قانون بتاتا ہے تو ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ الگ کر کے اسپیسیفائی کر کے بتاتا ہے، اس کا ایک نمونہ آئے گا آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، ہے نا، ہمارے حالات کا ایک جو اسپیسیفک ریزن ہے، کاز ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں قرآن کی روشنی میں رکھوں گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا، ذکرا وما کننا ظالمین، ہم ہرگز ظالم نہیں ہیں، کیونکہ کسی کو وارننگ دیے بغیر اس کو سزا دے دینا، اس پر عذاب جو ہے نازل کر دینا، اس کو ہلاک کر دینا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہیں، ہم ہرگز ظالم نہیں ہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ آپ کیسا یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آپ جا کے وارننگ دیے بھی نہیں اور پھر ہمارا عذاب بھی آ جائیں گا کہتے، ہے نا؟ تو اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے نا، کم از کم میجورٹی نان مسلمز کے اوپر تو آنے والا نہیں، کیونکہ ان تک بات نہیں پہنچی، ہے نا، ہم خود اس بات کے گواہ ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں ایک اور، اب یہ لوگ اگر ظالم نہیں ہیں، اب دیکھیے بہت امپورٹنٹ اور کروشل پوائنٹ ہے، یہی تو لوگ ہیں جو مسلمانوں پر دست درازی کر رہے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، مار کاٹ کر رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، گھروں کو، بستیوں کو، مساجد کو جلا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، پھر انہوں ظالم نہیں ہے تو پھر انہوں ہے کیا؟ انہوں ظالم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہیں خبردار نہیں کیا گیا، ہے نا، میجورٹی کو خبردار نہیں کیا گیا، تو ان پر پھر اللہ کا، وہ ظالم نہیں ہوں گے، اللہ کا ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو پھر اب اگر یہ لوگ ظالم نہیں ہیں تو پھر یہ ہیں کون؟ ذرا پوچھیں نا، پھر یہ سوال ہم قرآن مجید سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا ہے، دیکھیے، ذالکا، یہ اس وجہ سے، الم یکن ربکا، کہ آپ کا رب نہیں کرتا، کیا نہیں کرتا؟ مہلک القری، بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، جبکہ بستیوں کے رہنے والے غافل ہیں، اگنورنٹ ہیں، نا واقف ہیں۔ کیوں نا واقف ہے؟ کیونکہ ہم نے حق نہیں پہنچایا، حق تھا کس کے پاس؟ حق تھا، پتا چلا ہمارے پاس، ہے نا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اور ان گھروں کے اندر پیدا کیا گیا تھا جہاں پر لوگ حق کو مانتے تھے، اللہ کی آخری کتاب ان کے پاس تھی، ہے نا، اور وہ ہمیں پیدائش کی وجہ سے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں مل گئی، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو بات تھی وہ ہمیں مل گئی، ہے نا، آپ کی تعلیمات ہمیں مل گئی، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، جس کے اندر کھول کھول کر یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ کو اسی لیے چنا گیا ہے تاکہ آپ جا کر لوگوں پر گواہی دیں گے، آپ شہادت کا کام انجام دیں گے، ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح آپ کو امت وسط بنایا گیا ہے، درمیانی امت بنایا گیا ہے، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنے۔ ہم نے تو کسی پر گواہی دی نہیں، ہم خود اعتراف کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، تو جا کے جب لوگوں کو خبردار نہیں کرے، ڈرائے نہیں، تو پھر مطلب وہ لوگ کیا ہوئے پھر، ہے نا، اللہ دیتا ہے، دیکھیں نام اور ٹرمینالوجی چاہیے نا، تو پھر ہم نے کہا فاسق طاقتیں، ظالم، ہے نا، جو منہ کو آیا وہ بولتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی طرف پلٹ کے دیکھے نہیں، اور پھر اعتراف بھی اپنی جگہ پر ہے، دیکھیے، یعنی اس کو کہتے ہیں حق اور باطل کو مکس اپ کر کے بات کرنا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں منع کرا نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، کیسا خلط ملط کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، ہے نا، اتنی صدیوں سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ہم نے اپنے برادران وطن کو حق کی دعوت نہیں دی، مگر مسلمانوں، اللہ عن قریب ان ظالموں کو ہلاک کرنے والا، دیکھیے حق کے ساتھ باطل مکس اپ ہو گیا، مکس اپ کر کر کے سنا رہے ہیں، اب وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں، وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، وہ اللہ دیکھ لیتا ہو، مگر لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے،
जाने अनजाने के अंदर, है ना। तो अपनी गलती का एतराफ भी हो रहा, हम नहीं करें, मगर फिर भी उन्हीं जालिम है, उन्हों जालिम नहीं है। अगर आप जाके खबरदार नहीं करे तो वो लोग जालिम नहीं है, वो लोग क्या है, अल्लाह ताला नाम दे रहा है कि गाफिल है, इग्नोरेंट है वो लोग। आप मैं अगर एक दुनियावी मिसाल से आपको समझाऊं इस बात को, भाई हमारे पास कार रहती ना, अक्सर लोगों के पास कार रहती, कार में एक रेडिएटर रहता, रेडिएटर के अंदर जो है कूलेंट या पानी डालते ताकि जो है इंजन जो है ओवरहीट नहीं होना। ओके। और कभी अगर समझिए कि वो पानी लीक हो गया, पानी कम हो गया, है ना, और किसी का इंजन जो है यानी किसी के रेडिएटर में से अगर धुआं लगने मतलब धुआं निकलने अगर लगा, ठीक है, इंजन सीज नहीं हुआ अभी, लेकिन क्या हो गया, इंजन ओवरहीट हो गया, कूलेंट नहीं है या पानी नहीं रहने की वजह से रेडिएटर में, और उसमें से धुआं निकलने लगा। अब बंदा परेशान हो गया, गाड़ी रोक दिया, गाड़ी रोक के जाके अब उन्हें देखा कि भाई अरे क्या हो गया, ये बहुत ओवरहीट हो गया, एकदम गर्मी मार रही है ना, और धुआं भी निकल रहा व्हाइट व्हाइट, है ना, वाटर वेपर भी निकल रहा उसमें से, व्हाइट व्हाइट धुआं निकल रहा उन्हें। और फिर वो इंजन में जो है टेम्परेचर का कांटा रहता, वो बता रहा कि जो है यानी बहुत ओवरहीट हो गया। समझिए ये आदमी के पास इल्म नहीं है गाड़ी का, कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहा है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करके वो क्या नतीजे पर पहुंचेगा, भाई इंजन ओवरहीट हो गया तो पानी डाल के कूल करेंगे, पानी मारेंगे या रेडिएटर में पानी डालेंगे। ऐसा एक कॉमन इंसान सोच सकता, नहीं सोच सकता, जरा बताइए हाँ या ना। इंजन ओवरहीट हो गया, पानी डाल के कूल कर देंगे। ये यानी ऐसा ख्याल आना इंसान के जहन में बिल्कुल एक फितरी बात है ना, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज उसके पास नहीं है। अच्छा, जो जिन लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज है, मैकेनिक होंगे या मतलब तजुर्बेकार गाड़ी वाले होंगे, उन्हें मालूम है कि भाई अगर इंजन इस तरह हीट हो गया तो इंजन पे पानी मारना भी नहीं, रेडिएटर में पानी डालना भी नहीं, पहले तो क्या होता, इंजन सीज हो जाता, है ना। अब ये इल्म रख ले के जो बैठे हुए सो लोग हैं, वहां पे कुछ लोग ऐसे, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उन्हें गाफिल है, इग्नोरेंट है, अब उन्हें जाके पानी का इंतजाम कर रहा, लाके जो है उन्हें पानी डालने वाला है, क्यों, क्योंकि उन्हें एक मसले में फंसा हुआ है ना, उसको अब मतलब अपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। उसकी गाड़ी ठंडी होगी तो उन्हें फिर से मतलब वो गाड़ी को चलाना है, उसको कहीं जाना है, तो उन्हें अपने वो प्रॉब्लम के अंदर जो है मगन है, उन्हें सॉल्यूशन ढूंढ रहा। कॉमन सेंस से समझ में आया कि भाई एक गर्म हो गया, पानी डालो, ठंडा करो, है ना। लेकिन अब वो लोग हैं जो खड़े हुए हैं, टेक्निकल नॉलेज है उनके पास, और अरे बेवकूफ, अरे जाहिल, अरे गधा है, अरे देखो इसको अकलिच नहीं है इसको, तो वो आदमी रुकेगा क्या बताइए। जो आदमी अब उसको बताया नहीं जा रहा, उसको कोई सोल्यूशन बताया नहीं जा रहा, आपस में बैठ के ये लोग डिस्कस कर ले रहे, है ना, जैसा हम अपने मस्जिदों में मदरसों में बैठ के, अरे ये लोग कुफ्र कर रहे हैं देखो कैसे है, अरे ला शिर्क कर रहे हैं देखो नौजुबिल्लाह कैसे है कैसे जाहिल लोग है ना, दीन के नाम पे क्या क्या की इनके पास तौर तरीके है, देखो अखलिश नहीं है बेटों को, कहां बैठ के बात कर रहे हैं, अपने मस्जिद में बैठ के, अपना वो इज्तिमा होता है ना, वहां बैठ के बात करें, मदरसे के अंदर बैठ के जो है मुसलमान मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं, वहां जाके बोल रहे हैं, वो जो आदमी परेशानी में है उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, उसको सोल्यूशन नहीं दे रहे, तो फिर वो आदमी करेगा क्या, वो वही करेगा जो उसको समझ में आया, क्योंकि उसे किसी ने हिदायत नहीं पहुंचाई, किसी ने गाइड नहीं किया, और ऐसा करने में वो हो सकता है कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा दे, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा दे, है ना। वो क्या है, वो गाफिल है, वो इग्नोरेंट है ना। अल्लाह ताला क्या कानून बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कभी किसी बस्ती को भी हलाक नहीं किया जुल्म के साथ, जबकि उस बस्ती के रहने वाले गाफिल हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी हमारी जो कौम है ना यहाँ पर बसने वाली, उनके पास हम नहीं गए बोल के हम खुद मान ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेजॉरिटी गाफिल है। तो फिर क्या गाफिलों को अल्लाह ताला हलाक करेंगे, है ना, पता चलता है कि अल्लाह ताला नहीं हलाक करेंगे, राइट। जरा जरा ये जो परसेप्शंस है ना, ये परसेप्शंस को कुरान की रोशनी में चेंज करिए। कल हमने देखा ब्लेम ब्लेम दूसरों पर कर करके बस खाली, है ना, वावेला मचा रहे हैं, हंगामा मचा रहे, उन्हें कर दे, उन्हें ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा कर दिया, वो आरएसएस है, वो बीजेपी है, वो है ना बजरंग दल है, वो शिवसेना, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया हमारे साथ में। ये ब्लेम गेम से पहले बाहर आइए, क्योंकि अल्लाह ने बताया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर दूसरी चीज, वी हैव टू चेंज। फिर तीसरी चीज, उनके पास अगर हम
نہیں پہنچے ان کے پاس جا کر ہم نے انہیں خبردار نہیں کیا تو پھر وہ ظالم نہیں ہے، وہ غافل ہیں. تو پھر اب انہوں ظالم نہیں ہے تو پھر ظالم ہے کون؟ یہ دیکھیے یہ اگلا سوال، اللہ کی نظر میں بڑا ظالم کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں نا. دیکھیے اللہ بتا رہا ہے ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، ممن کتم شہادتن، جس نے شہادت کو چھپا دیا، گواہی کو چھپا دیا، عندہو، وہ گواہی اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کے پاس سے آئی ہوئی وہ گواہی اس کے پاس ہے، مگر اس نے چھپا دیا. تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا بول کے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. اور آگے کیا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ اس سے ناواقف نہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو کون ہوئے اب یہ دیکھیے، ومن ازلم، ظلمہ بولیں گے تو ظالم، نارمل ظالم. ازلم بولے تو مبالغے کا صیغہ، ایگزیجریشن، سب سے بڑا ظالم. تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، سب سے بڑا ظالم کون ہوگا، وہ جو شہادت کو چھپائے. اب آپ بتائیے کس کے دین کے 5 بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن، پہلا پلر جو ہے شہادت، یہ آیت کس پہ اپلائی ہوتی ذرا بتائیے. کیا یہ آیت ہم پر اپلائی ہوتی، مسلمانوں پہ یہ آیت اپلائی ہوتی یا نہیں ہوتی، ذرا بتائیے. ہمارے دین کا پہلا رکن کیا ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. میں جو پچھلے بہت سارے میں نے پروگرام کیے اس کی بنیاد پر بول رہا ہوں، پوچھ دیتا ہوں ایسا پہلے. ہمارے دین کے پلر کتنے ہیں، 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ تو بولے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کئی لوگوں کو پہلا پلر یاد ہی نہیں ہے. پھر بعض لوگوں کو کچھ یاد آتا، بولتے توحید، یا کچھ لوگ بولتے کلمہ. معاف کرنا میں کسی کا یہاں مطلب کسی کو ہے نا اذیت پہنچانے کے لیے ایسا نہیں بول رہا ہوں. جو جواب آ رہا ہے نا بھائی، ہم یعنی اپنی جو صورتحال ہے وہ یعنی آیا ہیں ایک دوسرے کے اوپر. بولے کلمہ، بولے پہلا پلر جو ہے وہ ہے کلمے کی گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ. اور جیسا نماز ادا کرنا ایک کام ہے، روزہ رکھنا ایک کام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ایک کام ہے، حج ادا کرنا ایک کام ہے، ویسے شہادت دینا بھی ایک کام. ہم شہادت دے رہے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. شہادت دے رہے جا کے لوگوں کو جو ناواقف لوگ ہیں. اسی کو دعوت بولتے ہیں نا، دعوت دے رہے ہیں کیا، دعوت نہیں دے رہے. تو پھر اب یہ آیت کے مطابق سب سے بڑا ظالم کون ہو گیا، ومن ازلم ممن کتم شہادت عندہ اس کے پاس ہے وہ شہادت، من اللہ، اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے نا. اپنی طرف نظر جاتیچ نہیں، بس اس کو ظالم ظالم ظالم، دوسروں کو سب کو ظالم، باہر کے یعنی ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو بولے سو بولے، پھر یعنی مسلمانوں میں بھی ہم سب کو ظالم بول دیے. یعنی سوائے ہماری اپنی جماعت کے باقی سب ظالمہ ہیں اور پھر کافرہ ہیں اور جہنمیہ ہیں. ہم اپنی طرف نہیں دیکھیں گے، ایسا ہے میجورٹی کا جو ہے معاملہ. اچھا پھر اب یہ آیت رکھے تو بعض لوگ آبجیکشن بھی کر دیتے. بعض لوگ بولتے ارے بھائی یہ آیتیں آپ زبردستی لا کے مسلمانوں کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، یہ تو یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ آیتیں تو یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو یہ یہودی اور عیسائی جو علماء تھے وہ لوگ جانتے تھے، ان کے پاس پیشن گوئیاں تھیں، ان کے پاس وہ نشانیاں بتائی گئی تھی جس سے وہ پہچان لیتے کہ اللہ کا آخری نبی کون ہوگا. وہی نشانیوں کو دیکھ کر ہی تو وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے آئے تھے. اور یثرب کے اندر ایک ریگستان ہوگا اور پھر کھجور کے درخت ہوں گے، اور ہے نا وہ سب چیزوں کو دیکھ کر ہی تو وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے آخری پیغمبر کو پا لینے کی نیت سے تو یعنی آ کر یثرب میں بسے تھے. لیکن جب نبی کی بعثت ہو گئی تو پہچاننے کے بجائے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے
पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि वो पहचानते थे, यानी उन्होंने पहचान लिया, लेकिन फिर भी यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कहा अल्लाह ताला ने। वो नबी को ऐसे पहचानते जैसे कि अपने बेटों को पहचानते। मगर उन्होंने क्या किया, लोगों के सामने गवाही देने के बजाय कि अरे यही है वो पैगंबर, मान लो, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, देखो आ गए वो नबी आखिर ज़मा, सब उन पर ईमान ला लो, सब उनके पीछे हो जाओ, बोलने के बजाय वो लोग क्या कर दिए, वो हक को छुपा दी। तो यकीनन ये आयतें नाजिल हुई थी यहूदियों के पस मंजर में, है ना, और उस वक्त उन्हीं के सिलसिले में, मतलब उन्हीं के बारे में ये आयतें थी। वो थे उस वक्त के बड़े जालिम। लेकिन इसमें फिर यानी दो सवाल पैदा होते हैं, भाई उस वक्त वो लोग छुपा रहे थे, आज कौन छुपा रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यानी किसके दीन के पहला पिलर जो है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो तो अब तो हमारे दीन का हो गया ना, और हम गवाही देने के बजाय हम गवाही छुपा के बैठे हुए हैं, जाने अनजाने के अंदर। और एक और एंगल से आप सोचिए, भाई यहूद और नसारा की गलतियों को अल्लाह ताला हमें क्यों बता रहा है। ठीक है भाई, यहूदी कर रहे थे ना, यहूदियों पे अप्लाई होती है आयत डायरेक्ट, मतलब उनके पस मंजर में नाजिल हुई। ओके, हमको कई को बता रहे हैं अल्लाह ताला उन्होंने ऐसा ऐसा गलती करे थे, ऐसे ऐसे बड़े जालिम हो गए थे। क्यों बता रहे भाई? सिर्फ यहूदी ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी पिछली कौमों के वाकयात हमको बताए हैं। नाप तोल में कमी करते थे, है ना, और होमोसेक्सुअल हो गए थे, और मगरूर हो गए थे, एरोगेंट हो गए थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी। क्यों बता रहे हमको कई को भाई? तो आप क्या जवाब देंगे बताइए? क्या आप कहेंगे कि भाई पिछली कौमों की और उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिबीन जो लोग थे, उनकी गलतियां अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बताई ताकि हम उन गलतियों को दोहराने से बचें? हाँ या ना, इसका आप जी, मतलब ये ऐसा समझना सही होगा या नहीं होगा, आप हाँ या ना में जवाब दे दें, है ना। तो ये बात घूम फिर कर वापस हमारे पास ही आ जाती। वो इधर उधर से बच के निकलने की कोशिश में जो है ऐसे इतराजात कर देते लोग एकदम, है ना, अरे अरे भाई यहूदियों के सिलसिले में आयत नाजिल हुई, आप लाके जबरदस्ती मुसलमानों पे चिपका रहे, थोप रहे। तो वो जबरदस्ती है या नहीं है, यानी आप खुद फैसला कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़े जालिम कौन है? पता चला कुरान की रोशनी में सबसे बड़े जालिम हम हैं, है ना। अच्छा, अब ये जो हक छुपा रहे हैं, जो शहादत छुपा रहे हैं, उसकी सजा क्या है? कितमान, कितमान जो कतमा जो लफ्ज आया ना अरबी में, कतमा मतलब छुपाना, कितमान भी कहते हैं। तो कितमान की सजा क्या है? देखिए अल्लाह ताला कुछ आयतों के बाद में, ये सूरह बकरा में चल रही है, वो 2:140 थी वो आयत, सबसे बड़ा जालिम कौन। यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला बता रहा है, देखिए लफ्ज ब लफ्ज कितना इजी है, और आप अरबी भी यानी अगर रुक रुक कर पढ़ेंगे ना, बहुत बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्नल लदीना, यकीनन जिन लोगों ने भी, देखिए अल्फाज भी कितने ओपन है ना, यकीनन जिन लोगों ने भी, अगरचे के फिर ये आयतें भी यहूदियों के और ईसाइयों के सिलसिले में नाजिल हुई, है ना, जो वो पेशन गोइयों का इल्म रखते थे और छुपा रहे थे। इन्नल लदीना, यकीनन जिन लोगों ने भी, यक्तुमून छुपाया, क्या छुपाया, मा अंजलना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, जो कुछ हमने यानी अल्लाह ने नाजिल किया, बय्यिनात में से, रोशन दलीलों में से, और हिदायत में से, मिम बादी मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, इसके बावजूद कि हमने खोल खोल कर लोगों के लिए किताब में सब बयान कर दिया है, इसके बावजूद भी छुपाते हैं। उलाइका, तो फिर ऐसे लोगों पर ही, ओके, उलाइका ऐसे लोगों पर ही, क्या होगा ऐसे लोगों पर, यलअनुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला लानत भेजते हैं, व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। अजी साथियों, दुनिया के हालात, है ना, हर जगह मुसलमानों का बड़ी तादाद के अंदर रुसवा होना, जगह जगह पर, और फिर अपने मुल्क के अंदर भी, है ना। क्या आपको ये बात रिलेट आप कर पा रहे हैं कि इस वक्त हम अल्लाह ताला की लानत के अंदर घिर गए हैं, और लानत करने वाले भी हम पर लानत कर रहे हैं, सारे लोग नहीं कर रहे हैं। वयलानुहुमुल लाइनून, लानत करने वाले सिर्फ अभी इस वक्त हम पर लानत कर रहे हैं अल्लाह के अलावा, क्योंकि अभी भी आपको नजर आएगा कि कई गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो बेचारे फिर भी, है ना, हमारे हक में मुसलमान बेचारे बोल के
ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، ہم کو بچانے کی، ہے نا، ہمیں کوئی راحت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اب اس آیت کی روشنی میں دیکھیے، اللہ کی طرف سے آخری بینات اور ہدایت سے بھرپور نازل ہونے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ یعنی آیت ہم پر اپلائی ہوتی نہیں ہوتی وہ ذرا دیکھ لے رہے ہم، ہے نا. کیا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی بینات اور ہدایت، ہے نا، اور آخری ہدایت، ہے نا، جو کمپلیٹلی محفوظ ہم مانتے ہیں، کیا ہم اسے چھپا کر نہیں بیٹھ گئے؟ قرآن، ہے نا، قرآن. قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے تو جا کر پیش کرنا تھا، ان کو تو حق بتانا تھا، ان کو تو دعوت دینی تھی، ان کے سامنے گواہی پیش کرنا تھا، اور وہ کام ہم نے نہیں کیا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بریکٹ میں ہم آئیں گے نہیں آئیں گے؟ یہ لعنت کی، ہے نا، یہ ذرا غور کریں، ہے نا، آئیں گے، لعنت کے دائرے کے اندر آ جائیں گے، ہے نا. ابھی یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی، پر پلیز اس بات کو بھی آپ نوٹ کریے، دعوت فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے کہ بحث چھڑ دیتے ایسے ٹائم. ارے یہ کیا بول رہے ہیں بھائی آپ؟ دعوت تو فرض کفایہ ہے نا، کچھ لوگاں کرے تو کافی ہے نا. تو پھر اب اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ اب دینا پڑتا، نہیں نہیں دعوت فرض عین ہے. اب ایسا بحث، اب خالی بحثوں میں یعنی کوئی بات رکھی جائے تو پھر اس کے لیے کاؤنٹر آ جائے گا، اس کے لیے آبجیکشن آ جائے گا، اب پھر کیا کہ ایک بحث دوسری چیز کے اندر ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، وہ بحث کر لیتے رہتے، انہوں بولتے ہیں دعوت فرض کفایہ، انہوں بولتے ہیں دعوت فرض عین ہے. یہاں پہ وہ بحثوں کا مرحلہ جا چکا ہے، ابھی بہت آگے نکل چکی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے دیکھا، موقع دیا، جگایا 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 جگایا، ہے نا، اور پھر جب اللہ نے دیکھا کہ یہ امت کے لوگ جاگنے والے نہیں ہیں، تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سزا دینی شروع کر دی. ابھی فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی کیا بات ہو رہی کہ بھئی لعنت میں گر گئے ہیں کون؟ ان الذین، وہ سب کے سب جو جنہوں نے چھپایا، یقیناً جس کسی نے بھی چھپایا، تو جتنے چھپانے والے ہیں نا سب سب آ گئے. پھر اب جو نہیں چھپا رہے، جو بیان کر رہے ہیں، جو دعوت دے رہے، تو انہوں اس کیٹیگری میں نہیں آئے، ہے نا. جو جو چھپا رہے تھے وہ آ چکے ہیں، ہے نا، لعنت کے اندر. آگے دیکھیے، ایک اور حدیث ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ آیتوں کا یعنی تسلسل ہے، 4 آیتیں کنٹینیو ایک کے بعد ایک ہیں بتانے کی. بہرحال یہ ایک حدیث ہے، امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے یعنی بیچ میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ رہا ہوں. مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ذرا تفصیلی ہے نا، اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سمجھنے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. کہا پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ پہلا پارٹ ہو گیا اس حدیث کا. اوکے، کچھ سوالات ہیں، میں سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ تیزی سے جواب دیجیے. یہ جو بندے کے بارے میں ابھی ذکر ہو رہا ہے، یہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا؟ مر گئے بعد اس کا ذکر ہو رہا. آپشن نمبر 1 زندہ ہے، آپشن نمبر 2 مر چکا ہے. جی زندہ ہے نا، زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے. دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ خامخواہ کے کسی سے راضی ہو کے کسی سے محبت کرتے، یا اس بندے کی فکر و عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے، ہے نا. آپشن نمبر 1 خامخواہ کے، آپشن نمبر 2 اس کی فکر و عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ محبت کرتے. جی، ہے نا، جزاک اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس اندھا راج نہیں ہے، انہوں پسند آ گئے خامخواہ کے، ہے گنہ حرکت ہے نا، پسند آ گئے مگر محبوب ہو گئے، ہے نا، اور پھر اب ان سے اللہ تعالیٰ محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، ان پر کوئی آنچ آنے نہیں دے رہے، پوری رحمتیں ان پہ لٹا رہے، ہے نا، ہر قسم کے گناہ کو چپ خالی کے معاف کر دے رہے ہیں.
کوئی عقل ہے ہمارے پاس؟ یعنی جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، اپنی ایک خوش فہمی کی دنیا میں زندگی جو ہے گزر رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خامہ خواہ کے ایسا کسی سے بھی محبت نہیں کرتے، وہ بندے کی فکر و عمل سے اللہ راضی ہو کر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، تو اب اس کی وجہ سے ہوا کیا دیکھیے، یعنی بات شروع ہوئی بندے سے، رائٹ؟ وہ بندہ زندہ ہے، دنیا میں ہے، اس کے فکر و عمل سے تعلق رکھنے والا ایک معاملہ یہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اس کی فکر و عمل سے اللہ راضی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بولے، جبریل بھی محبت کرنے لگے. پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کر دیے، سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی. یعنی اگر میں اور آپ ایسے کسی ایسے خوش نصیب بندوں میں سے اگر ہیں تو پھر یعنی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. یعنی مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی اچانک سے خراب ہو گئی، کوئی پنکچر ہو گئی سمجھیے، ہے نا؟ اور آپ نے گاڑی بازو روک لی، کوئی ہائی وے کا راستہ ہے، کوئی زیادہ لوگ وغیرہ ہے نہیں، لیکن اچانک پھر وہاں پر سے کچھ لوگ آ گئے، پتا چلا کٹر، ہے نا، کٹر ہندو ہیں، مثال کے طور پر کٹر ہندو ہیں، لیکن وہ آ کر یعنی کہ آپ کا خیال کر رہے ہیں، ہے نا؟ کسی نے آ کر آپ کو جو ہے گاڑی سے نکالا، کوئی دوسرا جو ہے مطلب دوسرے آگے وہ گاڑی کو ڈھکیل کر جو ہے بازو لے کر جا رہے ہیں، بیچ روڈ میں گاڑی پنکچر ہو کے رک گئی تھی، اس کو سائڈ میں کر رہے ہیں، ہے نا؟ کوئی لا کے جو ہے پانی پلا رہا، کوئی بولا ارے بھائی پنکچر والے کا انتظام کرو، کوئی آپ کو تسلی دے رہا، بولیے آپ پریشان مت ہوئیے، یہاں پر قریب میں ہے پنکچر والے، ہم فون کر دیا انہیں آ رہا ہے نا، بس تھوڑی دیر میں 5-10 منٹ میں بنا کے دیتے. اور آپ کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پہ، آپ حیرت کر رہے ہیں کہ ارے کتنے پیارے لوگ ہیں جی، ہے نا، اتنا اچھا معاملہ کر رہے ہیں، کیسا اتفاق، کیسا عجیب اتفاق ہے نا؟ بعد میں جا کے لوگوں کو سناتے بھی، ارے کیا اتفاق کی بات ہے بھائی، ایک دم کٹر ہندو تھے، دیکھتے پہلے تو ذرا ڈر لگا، ارے یہ کہاں پھنس گیا میں بلکہ، لیکن بھائی اتنا پیار سے، اتنی محبت سے، ہے نا، انہوں نے مطلب معاملہ کیا، ایسا محسوس ہوتا ہے نا یہ. اور پھر مطلب ہم کو ایسا لگتا ہے یہ سطحی معاملہ، بیچارے بہت پیارے اچھے لوگ نہ تھے، ارے سارے ہندو برے نہیں ہوتے بھائی، یعنی کچھ لوگ اچھے رہتے بلکہ ایسا، یعنی یا کہیں ایویلویشن ہم کر لیے یا کہیں انالیسس کر لیے، لیکن یہ معاملہ یہاں کا یہی نہیں تھا، یہ معاملہ عرش سے تعلق رکھنے والا معاملہ تھا. آپ کے ساتھ یہ معاملہ بندوں کا کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کی فکر و عمل سے رب راضی تھا. رب نے جبریل کو حکم دیا تھا، جبریل خوش ہو گئے تھے، محبت کرنے لگے تھے، راضی ہو گئے تھے. پھر جبریل نے فرشتوں کو بتایا، فرشتے راضی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ زمین میں آپ کے لیے مقبولیت رکھ دی گئی تھی، ہے نا؟ اچھا، اب اس کا دیکھیے عکس دیکھیے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، بغض. خالی غصہ، غصے میں آنے کو بغض نہیں بولتے، بلکہ بغض ایک غصے کی ایسی انتہائی کیفیت ہے جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب تو اسے چھوڑوں گا نہیں، اب تو اسے سبق سکھاؤں گا، اب تو اسے سزا ملے گی، چھوڑوں گا نہیں، ہے نا؟ یہ کیفیت ہوتی ہے بغض کے اندر. اور یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو. تو جبریل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو. تو وہ سب اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں. پھر کہا کہ اس کے لیے زمین میں بغض رکھ دیا جاتا ہے. ساتھیوں، ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں نا لگاتار، اگرچہ کہ سارے کے سارے نہیں آ رہے، جتنے ہو رہے نا اتنے پورے ابھی سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہو رہے، کچھ کچھ ہو رہے. دیکھیں ایک آدمی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کہا کہ بس میں جا رہا، کیا کہ کالا کور پکڑ لے کے جا رہا، اور اچانک سے کچھ ایک موب آ گیا، کچھ لوگ آ گئے، بس میں ٹریول کر رہا، کچھ لوگ آئے، دیکھ کے وہ داتا پیس رہے، غصے میں آ رہے، خون کھول رہا، لیکن نکالو اس کو، ہے نا؟ ٹرین میں، بس میں، راستے سے گزر رہا ہے، اور بظاہر کچھ کیا نہیں اس نے، نہ کسی لڑکی کو چھیڑا، نہ کسی کی پاکٹ مار دی، میں نے بس وہ کچھ اپنا بیگ لے کر اپنے کام سے جا رہا ہے، لوگوں کو غصہ آ رہا ہے نا؟ اور وہ لوگ پھر یعنی کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، پکڑ کر دائیں پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، تھپڑ مار دے رہے ہیں، ہے نا؟ بعض جگہ پر بہت زیادہ مارا جا رہا، بس سے ڈھکیل دیا جا رہا، ٹرین سے ڈھکیل دیا جا رہا، ہے نا؟ کئی جگہ تو مار مار کے ہلاکیچ کر دی. اب ہماری نظر، ہمارا ایویلیوشن، وہ اچھا یہ بندہ کون تھا، داڑھی ٹوپی، وہ تو ہمارا والا تھا. اچھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ ہندوؤں تھے.
دیکھو ہمارے لوگوں کے ساتھ کیسا ظلم ہو گیا بلکہ یہ ہو گیا انالیسس. پھر یہ حدیث کا کیا کریں گے؟ ہے نا؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کی فکر و عمل سے ناراض ہو گیا تھا اور اللہ نے کئی موقع دیے تھے اس کو سدھرنے کے لیے، لیکن اس نے سدھرنے کا نام نہیں لیا. ہے نا؟ اور سدھرنا مطلب وہ اپیرنٹ بظاہر سدھرنا نہیں، بلکہ حقیقی سدھرنا جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا اللہ کو چاہیے. ہے نا؟ ورنہ آپ نے تو آلریڈی وہ شارق بھائی کی کلاس میں وہ ٹاپک سنا ہے نا، بنی اسرائیل کی ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب کے فرشتے بھیجے، تو وہ بستی کے پاس جا کے پھر فرشتے واپس لوٹ کر اللہ کے پاس آئے، کہا کہ اے اللہ آپ کے پاس، آپ کا وہاں پر اس بستی کے اندر اتنا عبادت گزار بندہ ہے کہ یعنی 40 سال میں یا زندگی میں ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی جو ہے آپ کی یاد سے غافل نہیں رہا. ہے نا؟ اے اللہ کیا اس بستی پر ابھی بھی عذاب جو ہے نازل کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیے؟ اس کے مسلح سے عذاب کو شروع کرو بلکہ بولے، یا اسی سے بستی کو پہلے اس کے اوپر الٹنا، بعد میں دوسروں کے اوپر. یعنی زانی ہے، قاتل ہے، جابر ہے، ان سب پہ بعد میں الٹنا، پہلے اس کے اوپر بستی کو الٹو. ہے نا؟ تو نیک ہونے کا تصور بھی ذرا یعنی وہ والا جو ہمارا ایک پرانا جو بنا ہوا ہے ذرا وہ بھی درست ہونا چاہیے. ہے نا؟ ہم جو اپنے دماغ سے سوچ لیے کہ ایسا ایسا فلاں فلاں نیک، وہ نہیں، اللہ جس کو نیک بولے ہے نا ویسا والا نیک ہونا چاہیے. ہے نا؟ تو یہ معاملہ ایسے ہی سطحی معاملہ نہیں تھا، یہ نہ ہے اس وقت، نہ آئندہ رہے گا، بلکہ یہ کیا ہے، اس کا پورا تعلق اس بندے کی فکر و عمل سے ہے اور پھر اللہ کی رضا سے. اللہ ناراض ہو گیا، اللہ بغض رکھنے لگا، تو پھر اللہ نے جبریل کو کہا، جبریل بغض رکھنے لگے، پھر انہوں نے فرشتوں میں اعلان کیا، فرشتے بغض رکھنے لگے، پھر یہاں تک کہ اس کے لیے، اس بندے کے لیے زمین میں بغض رکھ دیا جاتا ہے. ہے نا؟ یہ ہے وہ لعنت کے ساتھ اس بات کو جوڑ کر، اس حدیث کو جوڑ کر آپ سمجھیے، ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا، جبکہ ہماری بنیادی ذمہ داری، فرسٹ پلر آف اسلام یہ تھا کہ لوگوں کو گواہی دینا. ہے نا؟ اور وہ یعنی بیسک موسٹ امپورٹنٹ ذمہ داری سے امت مسلمہ کی میجورٹی جو ہے یعنی واقف ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، انجام نہیں دے رہے ہم. ہے نا؟ اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہم سب سے بڑے ظالم بھی ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ لمٹ کراس ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس وقت ہم پر برس رہی. اوکے؟ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر کوئی پل پل کر آ رہا ہے. اور کئی مرتبہ مطلب ہمارے بعض اساتذہ ہیں، انہوں نے پوچھا، بڑے پنڈتوں سے ملاقاتیں ہوئی، بات چیت ہوئی، ایک گہرا تعلق ہوا، تو ایسے یوں ہی ہے نا انہوں نے ایک سوال کر لیا کہ بھائی ارے مسلمان آپ لوگوں کا ایسا کیا بگاڑے بھائی، بےچارے اپنی جگہ پہ ہے نا، اپنا کھانے پینے میں اور اس میں مطلب زندگی گزار لینے میں، ہے نا، اپنی ضرورتیں پورا کرنے سے اس کو بےچارے کو فرصت نہیں ہے. ہے نا؟ ایسا آپ لوگ کیوں، ہے نا، آپ کے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، پل پڑ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جواب کیا ملا انہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بات تو صحیح ہے آپ کی، ہمیں بھی مطلب ایسا کچھ کرے تو ویسا تو نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، دیکھے تو غصہ آ رہا، دیکھے تو خون کھول رہا، دیکھے تو مار کے ماری دینا بول کے دل بول. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ انہیں ابھار رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بغض ڈال رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بغض رکھتا ہے نا. یہ سمجھنے کی ضرورت، جب تک اس سے نظر چراتے رہیں گے تو پھر اپنے آپ کو دودھ کا دھلا، یا پھر وہ ہے نا وہ فضول ڈائلاگا مان لیتے ہم رہیں گے. ہاں بھائی ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، کیا کریں پر تیرے اے حبیب، ہم تیرے در کے جو ہے وہ ہیں، فقیر ہیں، آپ معاف کر دیجئے. ہے نا؟ یہ چلتا رہے گا. سب گناہ کرتے کرتے ہم زنا بھی کرتے، شراب بھی پیتے، ہے نا، جھوٹ بھی بولتے، دھوکے بھی دیتے، جائیداد ہڑپ لیتے، بہن کی ہو یا مطلب پڑوسیوں کی ہو، کوئی حقوق ہم ادا نہیں کریں گے، میاں کے بیوی کے، سب ہم کر لیتے رہتے کہتے، مگر اللہ میاں معاف کر دینا کہتے، دعوت بھی نہیں دیتے کہتے ہم. یعنی گناہوں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، وہ ایسا یعنی اس کے لیے تو پھر 2-3 کلاسیں لگ جائیں گی اگر خالی نام ہے نا گناہوں کی لسٹ اگر گرانے لگے. تو اس ساتھیوں یہ ضرورت ہے اس بات کو دیکھنے کی، بھائی اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور اللہ کا طریقہ، عذاب دینے کے طریقوں میں سے اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کی حق تلفی کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسی کو اٹھائے گا، اسی کے ذریعے سے ذلیل کرے گا. جیسا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے ہاتھوں رسوا کیا تھا، ذلیل کیا تھا. ہے نا؟ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھ کر سنائی ہے نا،
کیا کرتے تھے فرعونی بنی اسرائیل یعنی کہ موسوی مسلمان ہے نا، ان کے ساتھ فرعونی کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کس سے کر، فرعونی تو مشرک تھے نا، اور مشرکوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی نافرمان مسلم قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک عذاب کے اندر مبتلا رکھا۔ کیوں بتا رہے قرآن میں پھر ہم کو یہ؟ تاکہ ہم بھی وہی غلطی کریں تو ہمارا بھی وہی حشر ہوتا بول کے سمجھانے کے واسطے، ہے نا؟ ہم بنی اسرائیل ہے، اچھا بنی اسرائیل اچھا کون کی لوگاں تھے بول کے وہ تذکرہ وہی ختم ہو گیا، ہمارے اوپر کہاں سے اپلائی ہوتا ہے نا؟ وہ تو ہم لیتے ہی نہیں ذرا سا بھی۔ بہرحال ان لعنتوں سے کیسے بچیں؟ ائی ساتھیو اگلی آیت یعنی وہ آیت آپ نے دیکھی کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، یعنی شارٹ کے اندر کتمان کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، وہ آیت ہم نے دیکھی ہے نا۔ اس کے فوری بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس لعنت سے نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ الا الذين، یہ لعنت میں ہوں گے وہ سب کے سب چھپانے والے، اوکے چھپانے والے سب نہیں، چھپانے والے سارے کے سارے، اوکے جو نہیں چھپا رہے، جو بیان کر رہے تو ان پر لعنت نہیں آئے گی، رائٹ؟ چھپانے والوں پر لعنت آ چکی ہے۔ الا الذین، یعنی اب سوائے ان لوگوں کے، اب لعنت سے کون نکالا جائے گا؟ الا الذین تابوا، جو توبہ کریں گے، اور توبہ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے غلطی کا اعتراف ہو، غلطی تو معلوم ہو، ورنہ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا کوئی بھی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کوئی بھی استغفار جو ہے ہم کر لیتے چلے جا رہے، اور یعنی دماغ میں کون سے بھی گناہ کا اگر تصور نہیں ہے، نہ ندامت ہے، شرمندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ توبہ نہیں ہے نا۔ تو پن پوائنٹ کر کے ارے اللہ تعالیٰ دعوت کا کام کرو بولے تھے، اور اتنی عمر ہو گئی میری اور دعوت کا کام میں نہیں کرا، ہے نا۔ تابو، تو پھر اس گناہ کا احساس کرتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، روتے ہوئے، ہے نا، بل بلا کر اپنے رب کے سامنے معافی مانگتے ہوئے، توبہ الا الذین تابو۔ اور تابو کے اندر ایک اور چیز آتی ہے، یعنی ایک تو حقوق اللہ ہے نا، اللہ کا حکم نہیں مانے تو اللہ سے معافی مانگ لے رہے، پھر حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتی نا یہ چیز، وہ بندوں کا حق تھا کہ آپ انہیں جا کر خبردار کرتے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی جو تعلیمات ہے وہ آپ انہیں جا کر بتاتے، اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے آپ ان کو بچنے کی، ہے نا، وہ تعلیمات آپ ان کو دیتے، ان کو ڈراتے۔ وہ حق بھی ادا نہیں کرے، حقوق العباد ادا نہیں کرے، تو پھر وہ اس کی معافی کہاں سے ملتی؟ حقوق العباد میں جب حق تلفی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک ان گناہوں کو معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندے معاف نہیں کرتے، ہے نا۔ یہ تو کامن آپ کی نالج میں ہے یہ بات، تو پھر ان سے بھی معافی مانگنا پڑے گا جن کو دعوت نہیں پہنچائے، ہے نا۔ تابو کے اندر یہ بھی آتا، الا الذین تابو، پہلا کام ہے توبہ کرنا، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں، یعنی دعوت کا کام سیکھیں، ہے نا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کام سیکھنا پڑے گا، تو کام سیکھیں کیسا کرنا ہے، ایسے ہی اٹھ کے جا کے اپنے حساب سے من مانی دعوت مت دیجیے، اللہ نے جو طریقہ بتایا ذرا اسے قرآن اور سنت کی احادیث کی روشنی میں سیکھ لیجیے، ہے نا، اور سیکھ کے کہیں پر سے بھی سیکھیے، میں یہ نہیں بولا آپ ہمارے پاس سے سیکھنا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو با شعور اور با عقل بنایا ہے، آپ جس کسی سے آپ مطمئن ہیں آپ جا کے اس کے پاس سے سیکھ لیجیے، ہاں آپ مگر اویئر رہیے، ہے نا، قرآن کی آیتوں کا پھر صحیح انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن ہو رہا نہیں ہو رہا وہ آپ دیکھتے جائیے، ہے نا، اور کہیں سے بھی سیکھیے، مگر آپ سیکھیے ضرور، ہے نا۔ وہ اسلحہ کے اندر دعوت کا کام سیکھنا آتا ہے۔ پھر تیسرا کام وہ بینو، اور جو کھول کھول کر حق کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تینوں کام کمپلسری ہیں، ہے نا۔ تابو و اسلحہ، وہ مطلب اینڈ اور نہیں، کوئی توبہ کر لے یا اصلاح کر لے یا بیان کر لے ان کو میں معاف کروں گا، نو نو نو، توبہ بھی کرے اور اصلاح بھی کرے اور بیان بھی کرے، فَأُولَئِكَ، تو پھر انہی لوگوں کو میں فوراً اتوب علیہم معاف کروں گا، بڑی تیزی سے میں معاف کروں گا انہی لوگوں کو، فَأُولَئِكَ یعنی لعنت میں آگے سب کے سب چھپانے والے، اب بچایا کون جائے گا؟ دو بار الا الذین، سوائے ان لوگوں کے یا انہی لوگوں کے، یہ ذرا ترجمہ کرنا
صحیح ترجمہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سوائے انہی لوگوں کے جو توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے اور بیان کریں گے, پس انہی کو فاولئک, پس انہی کو اتوب علیہم, میں معاف کروں گا. یہ یعنی وہ جو ایک گنجائش باقی رہ سکتی ہے نا ہمارے دماغوں میں کنفیوژن کی, ارے بھائی میں اپنے گھر کی طرف سے میں ایک کر لے رہا ہوں, میری بیوی میرے بچے نہیں کر رہے ہیں, یا میرے شوہر نہیں کر رہے ہیں, بھائیاں بہنا نہیں کر رہے ہیں, ہے نا, میری جماعت کی طرف سے جو ہے کچھ لوگ ہے بھائی اپوائنٹڈ, ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے دعویٰ کا, وہ لوگ دعوتی کام کر لے رہے ہیں, سب لوگ نہیں کرتے کہتے دعوت کا کام, وہ ڈپارٹمنٹ دیکھ لے رہا سب کی طرف سے. یہ وہ سٹیج میں نہیں ہے ہم, یہ لعنت میں سے کون نکلے گا والی بات ہو رہی. کون نکلے گا؟ یہ 3 کام جو کوئی کرے گا صرف اور صرف وہی نکلے گا, بول کے اللہ تعالیٰ 2 بار تاکید کر کے بتا رہے ہیں. تو اس غلط فہمی میں مت رہیے گا, ہے نا, کہ میں کر لوں گا تو میری بیوی بچے بچ جائیں گے, ہے نا, یا میں کر لوں گی تو میرے شوہر اور باقی وہ بچ جائیں گے. نہیں, آپ کریں گے آپ بچائے جائیں گے, وہ کریں گے وہ بچائے جائیں گے, ہے نا. آپ نہیں کریں گے آپ نہیں بچائے جائیں گے, آپ کو اس لعنت سے اللہ نہیں نکالے گا, ہے نا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کر کے اللہ تعالیٰ ایک بات سیل کر دے رہے, میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی دوسرے الفاظ میں, اے مسلمانوں, ٹی آر ایس کے پاس تمہیں رحم ملنے والا نہیں ہے, بی جے پی میں جا کے کہیں مل جائیں گے تو وہاں پر رحم ملنے والا نہیں ہے, ہے نا. دلتوں کو دوست بنا کے میجورٹی میں آ کے تم سمجھ رہے کہ, ہے نا, تم پر سے یہ لعنت ہٹ جائیں گی, نہیں, ویسا بھی تم پر رحم ہونے والا نہیں ہے. انا التواب الرحیم, میں ہوں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا. یعنی میرے علاوہ اور کسی کے پاس اب رحمت نہیں ہے نا. یہ جو بھی ہماری تدبیروں میں اسٹریٹجیز میں ہے نا, جو ہم کچھ امیدیں کیا کہتے ہیں جلا کے رکھ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ایسا کر لیے تو ان کا فیور ہو جائے گا, ہے نا, کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی پارٹی بی جے پی کے خلاف کھڑی ہوئی کسی طرح اس کے ساتھ مل جاؤ, ان کو جو ہے ان کو جتا دو, تو پھر وہ لوگ اپنی چھتر و چھایا میں لے لیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ, ہے نا, اس عذاب سے ہم نکل جائیں گے. ایسا ساتھیوں نہیں نکلیں گے. وہ انا التواب الرحیم, ہے نا, میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اور 2 آیتیں ہیں, دیکھ کر یہ ٹاپک کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ابھی ساتھیوں اس کے بعد فوری اگلی آیت, یہ بھی بہت غور طلب ہے کیونکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی کا اس کے اندر ذکر ہے, اور یہ بھی مسلمانوں پر اپلائی ہوتی ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات جو عام طور پر نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ شارق بھائی کی اس کلاس کے اندر اتباع دین اور اشاعت دین لازم اور ملزوم کے اندر یہ کور ہو چکا ہے, تو سرسری یعنی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان الذین کفروا, یقیناً جن لوگوں نے بھی کفر کیا. اب کون سا کفر یہاں پہ؟ فوری دماغ اچھا ہندوؤں کی طرف, یہودیوں کی طرف, عیسائیوں کی طرف, واہ کافرہ بول کے وہاں چلے آتا. نہیں, ارے بھئی ایک سلسلہ کلام ہے, کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ بات بتا رہے, اس کے بعد یہاں پہ کافروں کا ذکر ہو رہا, تو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ 159 160 کو دیکھتے ہوئے آپ 161 کو دیکھیں کہ بھئی جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت اور بیانات کو چھپاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرو بولے چھپا رہے, تو نافرمانی کر رہے نا, اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی. کفر کا ایک اور مطلب چھپانا ہوتا, وہ بھی کر رہے ہیں, اور اللہ بتا رہا کہ اس وجہ سے ہم ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں, اور پھر بتا رہے ہیں سولوشن لعنت سے نکلنے کا طریقہ, اور پھر کنٹینیو کر رہے ہیں کیا کہ ان الذین کفروا, کہ یقیناً جن لوگوں نے پھر بھی چھپایا یا پھر بھی دعوت دینے سے انکار کیا, وَمَاتُوا, اور وہ مر جاتے ہیں, وَهُمْ كُفَّارٌ, اسی حالت میں کہ وہ کافر ہیں, چھپانے والے ہیں. پہلے بھی چھپانے والے تھے, اللہ تعالیٰ وہ سولوشن بتانے کے بعد بھی ان کا رویہ کیا رہا, وہ چھپانے والے ہی رہے, نہیں کرے انہوں دعوت کا کام. اولئک علیہم, تو پھر ایسے لوگوں پر ہی لعنت اللہ, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجیں گے, والملائکتی, یہ دوسری ایک لعنت ہو گئی, اللہ کی لعنت تو پہلے بھی تھی, والملائکتی, فرشتوں کی لعنت ہوگی, ہے نا. دوسرا والناس اجمعین, اجمعین کے اندر کیا آئے گا؟ پہلے صرف لعنت کرنے والوں کی لعنت تھی, اب کیا ہوگا؟ سارے کے سارے انسانوں کی لعنت. یعنی لعنت کرنے والے تو کر ہی رہے تھے, باقی سارے انسانوں کی لعنت بھی ان پر ہوگی, ہے نا. کتنی گنا بڑھ گئی لعنت. یہ کون؟ حق کو چھپانے والے کی بات ہو رہی, یعنی میں اور آپ. اور پھر ان لعنتوں میں کب تک رہیں گے؟ کیا مسلمان بھی ابدی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو عام طور پر تصور ہی نہیں ہے, اگر کہیں بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے بلکہ ایسا, ہے نا, پورا یعنی یقین رکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہم.
ایسی تسلی ہمیں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خالدین فیہا. اگلی آیت, اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ان پر ہوگی. مرنے کے بعد کی بات ہو رہی, کب تک رہے گی؟ خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے وہ اس لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب, ان پر کبھی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, کبھی بھی. لا یخفف عنہم العذاب, کبھی عذاب کم ہو جا رہا, کبھی عذاب بڑھ جا رہا, کبھی عذاب کم ہو جا رہا پھر بڑھ جا رہا, نہیں. لا یخفف یعنی شدید عذاب, شدید اللہ کی لعنت, سب کی لعنت ہے نا, اور وہ عذاب دیا جا رہا ہے, اور عذاب میں کبھی کوئی کمی نہیں. ولا هم ينظرون, اور انہیں کبھی کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی, یعنی بریک نہیں ملے گا. ہمارے لینگویج میں بولیں گے بریک. 1 گھنٹے سے کلاس چل رہی ہے, 10 منٹ کا بریک لے لیتے نا ذرا ریفریش ہونے کے لیے, نہیں, کوئی بریک نہیں. سزا دی جا رہی, بریک, اچھا کچھ پیریڈ ریلیکسیشن کا, اس کے بعد پھر سزا کنٹینیو ہو رہی, نہیں. یہ ایک میننگ ہے اس کا, اس آخری جملے کا, اس آخری آیت کے حصے کا, وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ایک اور میننگ ہے اس کا, لفظی معنی کیا ہوتے ہیں معلوم؟ اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ ان پر نظر نہیں ڈالیں گے, انہیں پھر کبھی نہیں دیکھا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, یعنی آپ سوچیں کہ جس کی طرف سے اللہ نظریں پھیر لے اور یہ اعلان کر دے کہ پھر کبھی اس کی طرف میں نہیں دیکھوں گا, آپ بتائیے پھر ہزاروں لاکھوں سال کے بعد بھی, یعنی اس کے اوپر وہ گنجائش بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے رہے کہ کبھی لاکھوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایسی پھر نظر پڑی ان کے اوپر, اور پھر نظر پڑنے سے یعنی پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ کو رحم آیا, بولے اتنے لاکھوں سال سے جو ہے سزا بھگت رہے یہ لوگ, ہاں چلو ذرا عذاب کم تو بھی کر دو, روک تو بھی دیو, اچھا چلو اب نکال دو جہنم کی آگ سے, سب گنجائشیں اللہ تعالیٰ بند کر دے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, پھر کبھی ان پر نظر نہیں ڈالی جائے گی. اے ساتھیو, یہ ہے نا حقیقت حال. بہرحال تو یہ ٹاپک تھی عزیز ساتھیو, اگرچہ کہ اس کا کچھ یعنی کنٹینیو کریں تو پھر اور ہے بولنے کے لیے, یعنی کچھ چیزیں جو ہے باقی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یعنی 3 کلاسیں کافی لمبی ہو گئی. میں مشتاق صاحب انشاءاللہ پھر لینا چاہ رہے تھے کلاس, تو یہ ٹاپک چونکہ کنٹینیوشن میں تھا تو میں نے آج پھر کلاس لے لی. تو مگر امید ہے کہ آپ کو حالات حاضرہ کی روشنی میں سب سے امپورٹنٹ, سب سے بڑا گناہ سمجھ میں آیا, کیونکہ ابھی تو ایک اور سب سے بڑے گناہ کا ذکر میں نے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں رکھا ہے, ورنہ جرائم کی لسٹ ہے, اور ہم اس کورس کے اندر دعوتی جرائم کی لسٹ بیان کرتے ہیں. ویسے تو جرائم بہت ہیں, ہے نا, دعوتی میدان کے اندر دائی کون کون سی غلطیاں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگرچہ کہ انجانے میں ہو. ہم کسی کو مجرم اس طرح سے نہیں بول رہے کہ بھائی وہ یعنی جان بوجھ کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, ویسا نہیں, ٹھیک ہے. ہم سب کو مخلص سمجھتے ہیں, انجانے میں غلطی ہو رہی ہوگی, لیکن غلطی کو غلطی بتانا ہمارا کام. اب وہ پھر انہوں جان بوجھ کے کر رہے تھے, انجانے میں کر رہے تھے, انہوں سزا کے مستحق ہے, اجر کے مستحق ہے, وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, بولے نا, اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے, ہے نا. تو اس چکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہے. لیکن یہ غلطیاں, اور غلطیاں صرف غلطیاں نہیں بلکہ یہ کیا ہے, کرائمز, جرائم ہیں, بڑے بڑے جرائم ہیں کہ اللہ نے کچھ کرنے کے لیے کہا اور ہم ایگزیکٹلی اپوزٹ کر رہے دین کے نام سے, اور سمجھ رہے کہ ویسا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی, اجر ملے گا, اللہ کے چہتےلے بنیں گے, جبکہ وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم, ہے نا. ویسا دعوتی میدان کے جرائم ہیں انشاءاللہ, جو آئندہ کلاسز کا موقع ملے گا تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اتنا. امید کرتا ہوں کہ میں یہ بات آپ کو سمجھا پایا کہ حالات جو خراب ہیں یعنی ہم اس کے ذمہ دار ہیں, وی آر ریسپانسبل, ہمیں بدلنا ہے, ہمیں جاگنا ہے نا. اور غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو پیار محبت سے حق کی بات نہیں پہنچائی, ہے نا. اس لیے اب چونکہ ایک انتہا ہو گئی, ہے نا, اللہ تعالیٰ نے لعنت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, اور اب بس اس لعنت سے اگر نکلنا ہے تو جلد سے جلد یہ 3 کام کرنے ہوں گے, توبہ کرنا, اصلاح کرنا اور بیان کرنا. اللہ تعالیٰ یہ تینوں کام ہمیں جلد سے جلد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے غضب سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے, اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر لے. آمین. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.